کہتے ہیں اللہ جس کو کچھ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جسے کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی کچھ دے نہیں سکتا۔ چاہے یہ دنیا والے سارے بھی مل جائیں اور ساری طاقتیں دنیا کی مل کے کوشش بھی کریں، لیکن اگر اللہ نے اس پہ کن نہیں کہنا، اللہ نے اگر اس کو نہیں دینا، تو پھر بھی یہ سارے لوگ مل کے نہیں دے سکتے۔ اور اگر اللہ چاہے کسی کے بارے میں، وہ اس کو کچھ نوازنا چاہتا ہے اور یہ ساری دنیا کی طاقتیں اس میں لگ جائیں کہ اس تک نہیں پہنچنی چاہیے، تو وہ روک نہیں سکتا۔ ہماری زندگی میں بھی بے تحاشا ایسے معاملات آتے ہیں، یہ مرحلے آتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک نا اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی مرضی کو ہم مانتے بہت کم۔ اب اللہ کی مرضی ہوتی کب ہے؟ اللہ کی مرضی تب ہوتی ہے کہ جب آپ بہت کوشش، آپ نے ہر طرح سے زور لگا کے دیکھ لیا، لیکن آپ کا وہ کام ہوا نہیں، یا آپ کی وہ دعا پوری نہیں ہوئی، آپ نے اس کے لیے سجدے بھی کیے، آپ تہجد میں بھی اٹھے ہیں، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، یا وہ چیز آپ کا یا کام آپ کا ہوا نہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی مرضی ہے۔ بہترین جو اس کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو پھر آپ اوپر والے کے سپرد کر دیں، کیونکہ اللہ نے جو چاہا ہوتا ہے نا، اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے، ایک تو اس کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا اور وہ ہو ہی نہیں سکتی، دوسرا وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اس میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے بعد میں جا کے۔ آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا دیکھیے، کتنی دفعہ ایسے ہوا ہوگا کہ چیز آپ بڑی شدت سے چاہتے ہوں گے کہ ایسا ہو جائے، اور اس کے لیے آپ نے بڑا زور بھی لگایا ہوگا، لیکن وہ چیز نہیں ہوئی۔ لیکن بعد میں جا کے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا یار، یہ اس وجہ سے میرا کام رکا ہوا تھا، یا اللہ نے اس کی جگہ مجھے بہتر نوازنا تھا، اور اللہ نے مجھے جگہ یہ ریپلیسمنٹ دینی تھی، الٹرنیٹو ویکس نے یہ سوچا ہوا تھا، اور وہ بہتر سے ہم بہتر چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، لیکن اللہ ہمارے لیے بہترین سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ تو، آپ کی میری تو سوچ جہاں تک جائے گی، جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، نظر جدھر جائے گی ادھر تک ہی دیکھ سکتے ہیں نا، لیکن وہ تو نہ جانے آنے والے کتنے ٹائم کو بڑے اچھے سے جانتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ کہ آپ کے لیے وہ چیز ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ تم جو چیز اپنے لیے بہتر جان رہے ہو، تم اپنے لیے جو مانگ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ آپ کو نہیں پتا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ اللہ جانتا ہے۔ اور یہ جو ایمان ہوتا ہے نا ہمارا، یعنی اللہ جسے چاہے عزت دے دے، اللہ جسے چاہے اس کا جو رزق ہے وہ کشادہ کر دے، اور اللہ جسے چاہے، جس کے لیے چاہے وہ رزق تنگ کر دے، یہ اسی کے کام ہے سارے، اور یہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کب کرنا ہے، کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا جو ارادہ ہے نا، اس کی جو حکمت ہے، اس کے جو فیصلے ہیں، وہ سب کے اوپر غالب ہیں، وہ سب کے اوپر غالب ہیں اور بہترین ہے ہمارے لیے۔ صرف ہمیں کیا زندگی میں آنا چاہیے کہ ہمیں اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا آنا چاہیے۔ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں، مجھے بے تحاشا میسیجز آتے ہیں، کسی ایک شخص کو لے کے بڑی وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، من پسند شخص، لیٹ سے ہم من پسند شخص کہہ لیتے ہیں، وہ نہیں مل رہا، چھوڑ کے چلا گیا، یا کسی طرح وہ بچھڑ گیا۔ تو اس میں بھی میں کہتا ہوں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، یا جیسے کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہے یا ایک شخص ہے، وہ آپ کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے، اور آپ نے اس کو گلے سے لگایا ہوا ہے، اور آپ وہ تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں اپنی۔ تو جب وہ بندہ ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے یا اللہ چھینتا ہے، تو اب پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز کے لیے ہم رو رہے ہیں جو کہ ہمیں تکلیف دے رہی تھی، اور اللہ نے وہ تو اس کے اوپر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں ویڈیوز کہ اچھا ہوا کہ وہ آپ کی زندگی سے چلا گیا، اچھا ہوا کہ وہ آپ کو نہیں ملا، آپ کو کیا پتا کہ آگے آپ کے لیے کتنی تکلیف لکھی ہوئی تھی اس چیز کی، آپ تو نہیں جانتے نا، یہ تو آپ ابھی سوچ رہے ہیں، آپ نے سمجھا ہے اس چیز کو بھی، لیکن اصل میں آگے جا کے اگر ابھی اتنی تکلیف ہے تو بعد میں کتنی ہوگی۔ تو اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ تکلیف میں رہے، وہ تڑپے۔ اس نے انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، آپ نے فیصلے لینے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ فیصلے نہیں لے رہے ہوتے تو پھر وہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتا ہے اللہ، اور اس کے بعد وہ آپ کو اپنے تک لے کے آتا ہے لوگوں سے گزار کے۔ اور پرابیبلی سب سے زیادہ چیز ایسے ہوگی کہ آپ کو آپ ہی کی جو من پسند چیز ہے یا من پسند جو شخص ہے، یعنی دنیا میں جو سب سے زیادہ آپ کو عزیز ہے نا چیز، جو سب سے زیادہ آپ کو پیاری ہے چیز، اللہ اسی سے آپ کو توڑتا ہے، کیونکہ اس نے تو ثابت کرنا ہے نا کہ میں ہی تمہارا خیر خواہ ہوں، میں ہی تمہیں محبت کرتا ہوں، اور میں ہی محبت کے لائق ہوں، میں ہی خوشی سکون تمہیں دے سکتا، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو تم جب اپنا خوشی سکون کہیں اور جوڑو گے، سورس کسی اور کو بناؤ گے، جب تم کا یا اپنے سکون کا یا محبت کا، تو پھر آپ کا یہ غرور تو توڑنا ہے نا اس
تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی اپنا جو سورس ہے وہ ٹھیک رکھیں، جو صرف ایک ہی ہے، اور وہ میرا اللہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی سکون نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی وہ خوشی نہیں دے سکتا، نہ وہ محبت دے سکتا۔ باقی ہر جگہ پہ رسوائی ہے، تکلیف ہے، اور لوگ دھتکاریں گے آپ۔ اسی لیے اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر راضی ہونا، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی ہونا کیوں اتنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اور جس بندے کو زندگی میں یہ آرٹ آ گیا، جس بندے کو زندگی میں خدا کے فیصلوں پہ، اللہ کی مرضی پہ راضی، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا آ گیا نا جس بندے کو، وہ بندہ کبھی زندگی میں کہیں مار نہیں کھائے گا، مایوس نہیں ہوگا وہ کبھی بھی زندگی۔ تو اسی لیے آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں، ہمارا ایمان تو ہوتا ہے لیکن ہمارا ایمان جب امپلیمنٹیشن پہ آتا ہے نا تو وہ کمزور ہے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم وی شوڈ پٹ آل آف آر ٹرسٹ آن اللہ، اور اس کے فیصلوں کو ہم تسلیم کریں اور پھر چلنا شروع کر دیں ہم۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہوتا ہے خدا کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔